السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا ناول جاتا سال زندگی دے گیا کی چوتھی قسط۔ کچھ لوگ ابتہاج احسن کو آخری آرام گاہ لے جانے کے لیے آگے بڑھے تھے، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روک دیا تھا اور آخری بار جی بھر کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے نیلے پڑتے ہونٹ ابتہاج احسن کی مردہ پیشانی پر ثبت ہو گئے تھے اور اس کی انگلیاں ابتہاج احسن کے چہرے پر گردش کرتی کرتی ساکت ہو گئی تھی۔ ابتہاج احسن کا آخری سفر اس کی خوشیوں اور مسکراہٹوں کا بھی آخری سفر ثابت ہوا تھا۔ وہ زندہ اس لیے تھی کہ سانسیں چل رہی تھیں، ورنہ جینے کی تمنا ابتہاج احسن کی موت کے ساتھ ہی مر گئی تھی۔ وہ ایک دم گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ جب تک ابتہاج زندہ تھا اس کی خوشیاں اس سے وابستہ تھیں، اور اب وہ اس کی یادوں کے سہارے زندہ تھی۔ اس نے ایک کینسر ہسپتال میں اپنی تمام پراپرٹی بیچ کر کھول دیا تھا۔ اس کا زیادہ وقت وہیں گزرتا تھا۔ دوسری کسی جگہ وہ بلا ناغہ جاتی تھی تو وہ ابتہاج احسن کی قبر تھی، اور ایسے میں کسی شخص کی شکل ابتہاج احسن سے ملتی دیکھ اسے شوق تو لگنا تھا۔ شوق میں تو فرزان احمد بھی تھا۔ اس کے پیرنٹس نے اس کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ ابتہاج احسن اس کا جڑواں بھائی تھا، جسے فرسٹ ڈے ہی اس کی ماما نے اپنی فرینڈ کو دے دیا تھا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے فرزان کی ماما پر بہت احسانات تھے، اور انہوں نے جس کا بدلہ اتارنے اور اپنی جان سے پیاری دوست کا گھر بچانے کے لیے اپنی اولاد انہیں دے دی تھی۔ اور کیونکہ دونوں ایک جیسے تھے بالکل، اس لیے کبھی رابطہ نہیں رکھا تھا تاکہ ان کی فرینڈ کی زندگی میں کوئی طوفان نہ آ سکے، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے سے زندگی میں ایک بار بھی نہیں مل سکیں گے۔ مسٹر فرزان احمد، آپ نے کیا سوچ کر اپنا پرپوزل بھیجا ہے؟ صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھتا فرزان احمد کسی کی آواز پر مڑا تھا اور تکمین کو دیکھ کر ٹی وی آف کر کے اس تک آیا تھا، اور تکمین جو بڑے جوش و غصے میں جواب طلبی کرنے آئی تھی، فرزان احمد کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی لب سل سے گئے تھے۔ یہ ان کی تیسری ملاقات تھی، یا اس سے پہلے یہ دونوں 2 دفعہ جو اتفاقی طور پر ملے اسے ملاقات کا نام دینا چاہیے بھی یا نہیں۔ وہ فوراً پلٹی تھی۔ تکمین آواز وہ نہیں تھی، مگر پکارنے کا انداز ویسا ہی تھا۔ اس کے قدم رکتے نہ تو کیا کرتے، مگر وہ رخ موڑے ہی کھڑی تھی اور فرزان احمد اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ آپ کچھ پوچھنے آئی تھی اور جواب لیے بنا ہی جا رہی ہیں، فرزان احمد سادہ لہجے میں کہہ رہا تھا، اور تکمین کی نگاہ اس چہرے سے ہٹنے کو قطعاً تیار نہیں تھی۔ فرزان احمد نے اس کی محویت توڑنے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا۔ وہ حال میں لوٹتی آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی تھی اور باہر کی جانب دوڑی تھی، مگر فرزان احمد نے ہاتھ تھام کر جانے سے روک لیا تھا۔ "Hey, don't touch me!" وہ ہاتھ چھڑاتی داڑھی تھی، مگر ایک بار پھر چہرے پر نگاہ پڑتے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ "تکمین، میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں، اس لیے میں نے اپنے پیرنٹس کو مجھے آپ کی پسند اور ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فوراً اس کی بات قطع کر کے کہا گیا تھا۔ مگر مجھے پڑتا ہے، اور مجھ میں خرابی کیا ہے جو آپ مجھ سے شادی سے انکار کر رہی ہیں؟ فرزان احمد رخ موڑے کھڑی تکمین سے پوچھ رہا تھا۔ مسٹر فرزان، شاید آپ لا علم ہیں کہ میں صرف آپ سے نہیں بلکہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وجہ آپ جانتے ہیں کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ وہ رخ موڑے موڑے ہی کہہ رہی تھی، مگر وہ ایک دم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ ابتہاج احسن کی بیوہ ہیں، اور تکمین کو لگا کہ وہ خود اسے اپنی بیوہ کہہ رہا ہو۔ کسی بیوہ سے شادی کرنے میں کوئی حرج ہے؟ اور آپ کب تک یادوں کے سہارے جیتی رہیں گی؟ وہ کہہ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ چہرہ، کھڑے ہونے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ، سب کچھ ابتی کے جیسا ہے، مگر یہ ابتی نہیں ہے۔ تو میں کیوں اس شخص کی بکواس سن رہی ہوں؟ کیا محض چہرہ ایک ہونے سے کوئی بھی میری ابتی کی جگہ لے سکتا ہے؟ وہ خود سے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی تھی، اور پھر جیسے اس میں بولنے کی ہمت سی آ گئی تھی۔
مسٹر فرزان احمد، میں کسی کی یادوں کے ساتھ زندگی گزاروں یا جیسے بھی، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں آپ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں دوں گی۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے جس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پرپوزل بھیجا، میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بات ختم۔ کیا بات ختم تکمین؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے اور تم کہتی ہو بات ختم؟ وہ بیچ میں اسے ٹوک گیا تھا۔ دیکھیے مسٹر فرزان، آپ بات کو ختم نہ کرنا چاہیں تو یہ آپ کی پرابلم ہے۔ میں صاف صاف بتا چکی ہوں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ابتی صرف لوگوں کی نظروں میں مرا ہے، میرے لیے وہ آج بھی زندہ ہے، اور ایسے میں کسی دوسرے شخص کی جگہ نہیں نکلتی۔ اتنی دیر میں اس نے اب فرزان احمد پر نگاہ ڈالی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ بوڑھی آنکھیں ایسے ہی جمی تھی جیسے کبھی گہری سیاہ آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کیا کرتی تھیں۔ وہ ایک بار پھر رخ موڑنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اس بار وہ صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کیے بول رہی تھی، مسٹر فرزان، میں نے ابتی کو دیوانگی کی حد تک چاہا ہے، مگر کبھی کسی میں بھی اس کے جانے کے بعد اسے تلاشنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ وہ ہر وقت میرے پاس ایک احساس اور خوشبو کی مانند موجود رہتا ہے۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے، میں آپ کو دیکھ کر پہلے دن اس لیے چونکی کہ آپ کا چہرہ ابتی سے ملتا ہے، اور اس بات کا اعتراف میں کرتی ہوں کہ آپ کی آواز اور آنکھیں ابتی کی جیسی نہیں ہیں، مگر انداز انہوں نے اسی کے چرائے ہیں۔ آپ کی بہت سی چیزیں اور باتیں جو ان آدھی ادھوری ملاقاتوں میں سمجھ پائی ہوں، وہ حیرت انگیز طور پر ابتی کے چہرے کی مانند بے حد مشابہت رکھتی ہے، اور جو اسٹیپ آپ نے لیا تھا، میں تو اس کے بعد آپ کی جان تک لینے سے دریغ نہ کرتی، مگر آپ کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی لب ساکت ہو گئے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے شادی کر لوں گی، کیونکہ میرے لب عقیدت سے سل گئے تھے۔ میں اور ابتی، آپ، تم، یہاں تک کہ تو سے بھی بات کرتے رہے، اور جس شخص کو آپ چاہتے ہوں اس سے نفرت کا اظہار تو نہیں کر سکتے۔ اور میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ جس چہرے کو نگاہ کے حصار میں لیے آج سے قبل تک پیار بھری باتیں کی تھیں، اسے دیکھ کر زہر بڑے جملے کہہ پانا ناممکنات میں سے تھا۔ میں اس کو بچپن سے چاہتی ہوں، اور 6 کی دوری نے بھی اس شدت میں کمی نہیں کی۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ آپ ابتی کے جیسا دکھتے ہیں، اس لیے میں آپ کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ دعاگو رہوں گی، مگر آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی، کیونکہ میں نے ابتی کے چہرے سے یا عادت و اطوار سے محبت نہیں کی تھی۔ آپ ابتی کے جیسا دکھتے ہیں، اس لیے میں ہر وقت آپ کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ دعاگو رہوں گی، مگر آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی، کیونکہ میں نے ابتی کے چہرے سے یا عادات و اطوار سے محبت نہیں کی تھی۔ ہمارا تو روح کا رشتہ تھا جو میری پیدائش کے وقت ہی جڑ گیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر وہ مجھے بہت یاد آ رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ابتی سمجھ رہی ہوں، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ لے ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے کہتے چپ کر گئی تھی۔ میں ابتہاج ایسا نہیں ہوں اور نہ ہی اس کی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ پہلی نگاہ میں آپ میرے دل میں اتر گئی تھی، اس لیے میں آپ کو جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ میں ابتہاج احسن سے مشابہت رکھتا ہوں، اور جب آپ کو یہ یقین ہے کہ میں ابتہاج احسن نہیں ہوں تو میرا سامنا کرنے سے کترا کیوں نہیں ہے؟ فرزان احمد کی بات اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں آپ کا سامنا کرنے سے نہیں کترا رہی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرے گریز کی وجہ یہ ہے کہ کہیں مجھے آپ سے محض آپ کے چہرے کی وجہ سے محبت نہ ہو جائے۔ آپ کی یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے۔ اور ایک بات مسٹر فرزان، کہ کوئی دوسرا شخص یہ بات کہتا تو شاید مان بھی جاتی، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے چہرے پر جب بھی میری نگاہ اٹھی صرف اس لیے کہ یہ چہرہ ابتی کے جیسا ہے۔ آپ کے لب و لہجے نے متوجہ کیا تو صرف اس لیے کہ ابتی کے انداز چڑائے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں آپ کی جانب متوجہ تو کبھی بھی نہیں ہوئی، مگر جب آپ کے سائے کے ساتھ ابتی کی آہٹ محسوس ہوئی تو متوجہ ہونا ہی پڑا، کیونکہ آپ دونوں جڑواں ہیں، اور آپ ابتی کی
اور آپ ابدی کی زندگی میں ہی میرے یا کسی اور کے سامنے آتے تو وہ بھی یہی کہتا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آپ اور ابدی دو وجود رکھنے کے باوجود اپنی شکل اور عادات و اطوار کی وجہ سے ایک ہی وجود معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ ابتہاج احسن نہیں ہیں، آپ کی اپنی ایک پہچان ہے، اور بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں یقیناً ابتہاج احسن سے بہت مختلف ہوں گی، کیونکہ ایک جیسا دکھنا اور ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں معمولی سا ہی صحیح فرق ضرور ہوگا، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ بھی ہے کہ جب آپ فرسٹ ٹائم میرے سامنے آئے، اس سے قبل مجھے محسوس بھی نہیں ہوا تھا، جبکہ ابدی کو میں اس کی آہٹ سے پہچان لیتی تھی، اور میرے لیے یہی سب سے اہم بات ہے کہ آپ ابدی نہیں ہیں، اور ابدی کی جگہ میں کسی کو دے بھی نہیں سکتی۔ وہ پورے اعتماد انداز سے اس کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، دے نہیں سکتی یا دینا نہیں چاہتی مس تکمین؟ پہلی ہی محبت آخری نہیں ہوتی، اور یہ میں نہیں کہتا۔ آپ دل سے پہلی محبت کا احساس مٹا دیں، کیونکہ محبت تو وہ احساس ہے جو دل کی کومپل پر جنم لیتا ہے اور آخری سانس تک خوشبو سے دل کی سرزمین کو معطر رکھتا ہے۔ خوش رہنے کا حق تو سب کو ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی ہے۔ خود کو محبت کی خاطر قربان کر دینا بہت اچھی بات ہے، مگر خود کو اندھیروں کے حوالے کر دینا دانش مندی نہیں ہے۔ محبت تو اجالوں کا سفر ہے، اور محبت اس وقت بھی زندہ رہتی ہے جب ہم سفر راستوں میں بچھڑ جاتے ہیں، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زندگی کسی اور ہم سفر کے نام کر دے اور اس سے محبت بھی کر لے، کیونکہ محبت باؤنڈ نہیں ہوتی، یہ تو چار سو اپنی کرنیں پھیلاتی رہتی ہے۔ دل کا کونا تو بہت وسیع ہوتا ہے، اس میں ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بچے، سب کے لیے یکساں محبت نکل آتی ہے۔ آپ کسی کا ہاتھ تھام لیں گی تو یہ آپ کی محبت سے بے وفائی نہیں ہوگی۔ دل کے کسی خوبصورت گوشے میں پہلی محبت مسکرا رہی ہوگی تو ایک کونا دوسری محبتوں سے آباد ہوگا۔ اور زندگی بھی تو چلتے رہنے کا نام ہے، کسی کے جانے سے کبھی رکتی نہیں ہے۔ فرزان احمد بہت خوبصورتی سے کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ اور میں خوشیوں کو اپناتی بھی تو کیسے؟ میری تو خوشیوں کا سبب تو بس ایک شخص تھا، جو جاتے سمے میری تقدیر دکھوں کے حوالے کر گیا، اور میں کیسے خوشیوں کے سفر پر اس بن گامزن ہو جاؤں۔ سپنا میرا آنکھوں سے کچھ ایسے گرا، ساتھ ہی مجھ کو بھی لے گرا۔ وہ بہت بری طرح سے گانے کے بولوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ کسی نے سی ڈی نکال دی تھی اور کمرے کی لائٹ آن کر دی تھی، اور ایسے میں اس کا چونکنا لازم تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی جانا پہچانا چہرہ تھا۔ وہ جانے کتنے گھنٹوں سے بند آنکھیں کیے جس شخص کے مخاطب تھی وہ اس کے روبرو تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بستر سے اٹھی تھی اور اس کے شادہ سینے سے جا لگی تھی۔ I love you ابدی اینڈ ہیپی برتھ ڈے۔ آج تمہارا جنم دن ہے۔ میں کب سے تمہاری منتظر تھی اور تم نے ہمیشہ کی طرح دیر کر دی۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی اور فرزان احمد خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اس نے تکمین کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس لمحے اسے ادراک ہوگا کہ وہ ابتہاج احسن نہیں ہے، وہ خود ہی دور چلی جائے گی۔ میں اس سے بڑھ کر ضبط کی مثال کیا دوں؟ میں اس سے بڑھ کر ضبط کی مثال کیا دوں؟ وہ مجھ سے لپٹ کے رویا کسی اور کے لیے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ جیسے ہی اس کا لوین ٹوٹا، وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور اس سے دور ہو گئی تھی۔ فرزان احمد وارڈروب کی جانب بڑھا تھا اور کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ 2 ماہ قبل تکمین نے مسز خان کے بہت مجبور کرنے پر شادی کر لی تھی۔ اپنی ممتا کا واسطہ دے کر آخر انہوں نے اسے فرزان احمد سے شادی پر راضی کر لیا تھا، مگر اب تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ اس کی تشنہ محبت فرزان احمد کی ہمراہی میں پھڑپھڑانے لگی تھی، جبکہ فرزان احمد اپنی وسیع نظری اور محبت کی خاطر اسے کچھ وقت دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔
اور یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہی تھی کہ وہ بار بار اس کے سامنے ابتی ابتی کہتی اور وہ خاموشی سے برداشت کیا جاتا۔